अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने एतकाफ़ की अक़साम और उसके फ़ज़ाइल के हवाले से प्रोग्राम किया था। आज मसाइल एतकाफ़ पर होगा। तो मसाइल एतकाफ़ के हवाले से कि एतकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरे में जो किया जाता है वो सुन्नत अलल कफ़ाया है, जिसकी कल भी थोड़ी सी तफसील हुई थी। आखिरी अशरे के सुन्नत एतकाफ़ में बैठने के लिए ज़रूरी है कि 20वीं तारीख़ के सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में आ जाएं। ग़ुरूब आफ्ताब के चंद लम्हे बाद भी जो बंदा मस्जिद में दाखिल होगा तो वो सुन्नत एतकाफ़ उसका शुमार नहीं होगा, बल्कि वो मुस्तहब एतकाफ़ होगा। एतकाफ़ से बग़ैर किसी शरई और तबी हाजत के निकलने से सुन्नत एतकाफ़ ख़त्म हो जाता है। अगर भूल कर भी मस्जिद से बाहर निकल गया तो भी सुन्नत एतकाफ़ उसका ख़त्म हो जाता है, ताहम वो नफली एतकाफ़ बन जाता है। नफली एतकाफ़ की नीयत से वो मस्जिद में रह सकता है। अगर जानबूझकर या भूले से कोई बंदा मस्जिद की हुदूद से बाहर निकल गया तो उसको फिर एतकाफ़ की क़ज़ा करना होगी। तो ज़रूरी है मोतकिफ़ के लिए कि वो मस्जिद इंतज़ामिया से, मस्जिद मुतवल्ली से वो मस्जिद की हुदूद मालूम कर ले कि कहाँ तक मस्जिद की हद है, ताकि वो उसी के अंदर ही रहे और उसका एतकाफ़ बाकी रह सके। एतकाफ़ में बिल्कुल ख़ामोश रहना और बिल्कुल किसी से बात ना करना ये मकरूह है। अच्छी बातें करनी चाहिए, ये जायज़ हैं। लड़ाई झगड़ों, फ़ज़ूल बातों से बचना चाहिए। एतकाफ़ में नमाज, तलावत, ज़िक्र व अज़कार, इस्लामी लिटरेचर के मुताले का मामूल बनाया जाए। अच्छी बातें करने की इजाज़त है, बुरी बातों और लायानी गुफ्तगू से एतराज़ किया जाए। मोतकिफ़ टेप रिकॉर्डर, रेडियो, आजकल के एतबार से स्मार्ट डिवाइस, मोबाइल वगैरह और ख़बरें सुनना, अखबार पढ़ना या कोई क्लिप देखना, ये ऐसे करने से बिल्कुल अपने आप को महफूज रखा जाए, अपने आप को बचाया जाए। और इससे बेहतर है कि वो कुरान करीम की तिलावत करे। अगर कोई बंदा कुरान करीम को रवानगी के साथ नहीं पढ़ सकता, नादरा पढ़ना उसको नहीं आता, वो भी एतकाफ़ करे। वो ज़िक्र अज़कार करता रहे, कलमा तैयबा का विर्द करता रहे, दुरूद पाक पढ़ता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे और इसी तरीके से हर वक्त दुआएं करता रहे, तो वो उसके लिए बेहतर है चे जाए कि वो किसी और चीज़ के ऊपर मशगूल होकर वो एतकाफ़ को ख़राब करे। मोतकिफ़ आज़ान दे सकता है, अगरचे आज़ान की जगह मस्जिद की हुदूद से बाहर हो। इबादत और नमाज जनाजा के लिए मोतकिफ़ बाहर नहीं निकल सकता। अलबत्ता अगर क़ज़ाए हाजत जैसी ज़रूरत के लिए निकलने पर देखा कि नमाज जनाजा शुरू हो रही है तो इसमें शरीक हो सकता है। इसमें थोड़ी सी तफसील है कि अगर क़ज़ाए हाजत उसकी करीब, मस्जिद के करीब, मस्जिद के फ़िना में या मस्जिद के जवार में वाशरूम वगैरह हैं तो वहाँ से वो मज़ीद आगे निकलेगा तो वो उसके लिए मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर वो वाशरूम दूर है और उसके रास्ते में आते जाते नमाज जनाजा कहीं हाज़िर हो गया है तो वो पढ़ सकता है। और सिर्फ़ नमाज जनाजा के लिए या इयादत मरीज़ के लिए वहाँ से एतकाफ़ की हालत से निकलना, माल एतकाफ़ से निकलने से उसका एतकाफ़ टूट जाता है। और इसी तरीके से अगर क़ज़ाए हाजत के लिए गया, कोई बीमार मिल गया, उसकी बीमार पुरसी कर ली, तो इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। मोतकिफ़ नफली वुज़ू के लिए मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता।
کہ وضو اس کا ہے، پھر وضو کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے اگر وہ باہر جائے گا نفلی وضو کے لیے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، نفلی عبادات کے لیے اگر وہ وضو کے لیے باہر جا رہا ہے تو پھر اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے وضو کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، اس کا وضو نہیں ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، وہ باہر وضو کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، تو اس سے وضو اس کا اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر باوجود کوشش کے کھانا لانے والے کا کوئی انتظام نہ ہو سکے تو وہ خود جا کر کھانا لا سکتا ہے، مگر ضرورت جتنی کھانا لینے میں یا کھانا اس کو حاصل کرنے میں جتنی اس کو ٹائم لگتا ہے، جتنی اس کو فرصت ہو اور وہ واپس نکل آئے، جلدی واپس آ جائے۔ وضو کے بعد وضو خانے پر کھڑے ہو کر وضو کا پانی خشک کرنے سے، کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے نکلنے سے، وضو کے ارادے کے بغیر صابن سے منہ ہاتھ دھونے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ خالی منہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلا ہے تو وہ اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ جو نفلی وضو سے اگر اس کا اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے تو خالی صابن سے منہ ہاتھ دھونے سے تو اس کا بدرجہ اولا اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ معتکف سخت بیمار ہو جائے اور مسجد میں نہ ٹھہرنا مشکل ہو تو گھر چلا جائے، اس سے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، قضا بھی کرنا پڑے گی، مگر وہ گناہگار نہ ہوگا، اس لیے کہ اب وہ اتنا مکلف نہیں ہے، جتنی اس کے بس میں تھا اتنا وہ کر چکا ہے، تو اب ظاہر ہے انسانی جان کی حفاظت، اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ جائے، گھر چلا جائے، اپنا علاج معالجہ کرے اور بعد میں اعتکاف کی قضا کرے، لیکن اس سے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اور جس وقت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے تو اعتکاف ختم ہونے کے آخر میں لوگ گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو فی نفسی ہاتھ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنانا اور اس کو لازم قرار دینا تو پھر وہ ایسی رسم کو ترک کرنا کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ عورتوں کا اعتکاف، عورت بھی اعتکاف کے وقت میں 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے اپنی جگہ جہاں پر اس نے اعتکاف کرنا ہے، جہاں پر اس نے اعتکاف کے دن گزارنے ہیں، وہاں پر اس کے لیے جانا ضروری ہے، وہ اپنے روزے کا افطار وہیں اسی جگہ پر کرے گی۔ اگر وہ روزہ افطار کرنے کے بعد پھر اس جگہ کی طرف جاتی ہے تو اس سے بھی اس کا جو اعتکاف سنت الکفایہ ہے، سنت ہے، وہ اس کے ذمے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، نفلی اعتکاف اس کا رہ جاتا ہے۔ اب جن باتوں سے مردوں کا اعتکاف ٹوٹتا ہے عورت کا بھی ٹوٹ جائے گا، اور جس ضرورت طبیعہ کی بنیاد پر مرد کے لیے نکلنا جائز ہے عورت بھی نکل سکتی ہے، بغیر کسی مجبوری کے اس جگہ سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جب اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہو تو نماز پڑھنے کی جگہ اور اس کے برابر ایک مصلی کی جگہ متعین کر لے تاکہ آرام سے لیٹ سکے۔ اب اس حدود سے باہر نہ نکلے، پورے گھر یا بڑے کمرے کو اعتکاف کے لیے مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ چھوٹا کمرہ جو نماز کے لیے ہی ہو اعتکاف گاہ بن سکتا ہے۔ اور جس وقت عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے وہ گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، سبزی کاٹ سکتی ہے، کوئی اور گھر کا کوئی کام دی جاتا ہے وہیں بیٹھ کے اگر اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے اگر کرتی ہے، اور اس کے کرنے سے اس کے ہاتھ پاؤں میں دھونے کی حاجت نہیں رہتی، تاکہ ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے اگر وہ اٹھے گی تو پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو ایسے کام جو بالکل چھوٹے کام ہیں گھر کے تو وہ اس حالت میں کر سکتی ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرنا چاہیے، جب شوہر اجازت دے دے تو اب منع کرنے کا اس کا حق نہیں ہے، کہ جس وقت اس نے اعتکاف کی اس کو اجازت دے دی تو اس کے بعد دوبارہ وہ اس کو کہے کہ اب تو واپس اٹھ جا، اب ختم کر دے، تو یہ پھر اب خاوند کے ذمہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مخصوص ایام میں اعتکاف میں بیٹھنا درست نہیں ہے، اگر اعتکاف کے دوران ایام شروع ہو جائیں تو بھی اعتکاف سے اٹھ جانا چاہیے اور بعد میں اس کی قضا کی جائے۔ اعتکاف کی قضا، اگر اعتکاف فاسد ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو ان پر ایک دن کی قضا واجب ہوگی، اور ایک دن کی قضا روزے کے ساتھ واجب ہوگی، اور اس میں رات بھی تباً اس میں شامل ہوگی، اور اگر وہ اس کا اعتکاف ختم پہلے ہوا، رمضان کے ایام باقی ہیں تو رمضان میں ہی روزے کے ساتھ اس کی قضا
کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عورت اپنے اعتکاف کی قضا اپنے گھر میں کرے گی اور مرد اپنے اعتکاف کی قضا مسجد میں کرے گا۔ اور مرد کے لیے اعتکاف کا محل مسجد ہے اور عورت کے لیے اس کا گھر ہے، اور گھر کا وہ کونا جہاں مردوں کی آمد و رفت کم ہو اور جہاں وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے۔ تو اس کے حوالے سے باقی بھی مسائل ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، تو امید ہے کہ ہماری یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل ہم نے اعتکاف کی اقسام اور فضائل اور آج اس کے مسائل اور اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کا ذکر کیا۔ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔